جو عورت بار بار آنچل کو ٹھیک کرتی ہے، ایسی عورت کو شادی کا شوق ہوتا ہے۔ جس عورت کے ہاتھ پر تل کا نشان ہو، ایسی عورت بیٹیاں زیادہ جنم دیتی ہے۔ جس عورت کے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ جلد حاملہ نہیں ہو پاتی ہے۔ گیلے بالوں کے ساتھ سونے سے بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بالوں میں ناریل کا تیل لگا کے سونے سے بال گرنا رک جاتے ہیں۔ آنکھوں میں جلن ہونے لگے تو سمجھ جاؤ بہت جلد بخار ہونے والا ہے۔ روٹی کھاتے وقت دانتوں میں درد ہو تو اس بات کی نشانی ہے کہ رزق آئے گا۔ گھر میں بلی دودھ پی جائے تو سمجھ جاؤ گھر کے اندر بہت جلد غریبی مٹنے والی ہے۔ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر سونے سے نیند میں بے چینی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ نیند نہ آ رہی ہو تو ابلا ہوا لیموں چاٹ کر لیٹ جائیں، پرسکون نیند آئے گی۔ آنکھوں میں ہلکے پڑ گئے ہیں تو کھیرے کا رس آنکھوں پر لگاؤ، ہلکے ختم ہو جائیں گے۔ نہار منہ نمکین پانی پینے سے دانتوں کو زندگی بھر کبھی بھی کیڑا نہیں لگ پاتا ہے۔ ٹیک لگا کر پانی پینے سے کمر کے مہرے ہلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جس عورت کے بال گھنگرالے ہوں، ایسی عورت بیٹے زیادہ جنم دیتی ہے۔ نہاتے وقت کان میں پانی چلا جائے تو یہ جلد شادی ہونے کی بڑی علامت ہے۔ روز گوشت کھانے سے مرد میں طاقت کی کمی نہیں آتی اور سستی ختم ہوتی رہتی ہے۔ نہانے سے پہلے ناخن کو کاٹ لینے سے مرد کی عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ سوتے وقت جھٹکے لگیں تو سمجھ جاؤ بہت جلد گھر میں خوشخبری آنے والی ہے۔ گھر میں مکھی مچھر زیادہ ہیں تو پیاز کے چھلکے گھر میں بچھا دو، مکھی مچھر ختم ہو جائیں گے۔ گھر میں آسیب آ گئے ہیں تو کالے بکرے کا گوشت پکا کر چھت پر پھینک دو، آسیب ختم ہو جائیں گے۔ جو مرد تیز تیز بولنے کا عادی ہوتا ہے، ایسا مرد کم عقل اور ذہنی طور پر مفلوج ہوتا ہے۔ حاسد انسان کی نشانی ہے۔ کسی کی کامیابی پر اس کی تعریف بہت زیادہ کرنے لگے گا۔ چاول کھاتے وقت چھینک آ جائے تو سمجھ جانا کہ بہت جلد دمہ ہونے والا ہے۔ بردباری کا پابند رہ اور علم کا ساتھ رکھ، اللہ کے فضل سے انجام بخیر ہوگا اور سب تیری تعریف کریں گے۔ آدمی اسلام کی خوبی امور بے فائدہ کو چھوڑ دینا ہے۔ بہترین کام وہ ہے جو اعتدال سے ہو۔ جو بندہ مصیبتوں سے منہ چھپاتا رہتا ہے اور ان سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، مصیبتیں خود اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں۔ آدمی کے لیے یہ نہایت دھوکے کی بات ہے کہ جو کچھ خیال میں آئے اس پر بھروسہ اور اعتماد کر بیٹھے اور اس کے مطابق عمل کرنے لگے۔ جو شخص سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پیٹ کو جہنم کی آگ سے بھر دیتا ہے۔ اگر غریب آدمی کو ہمیشہ کے لیے گوشت نہیں ملتا تو امیر آدمی ہمیشہ اسے ہضم بھی تو نہیں کر سکتا۔ غربت ذہانت کو کند کر دیتی ہے۔ ایک غریب آدمی اپنے وطن میں رہ کر بھی پردیسی کی طرح ہوتا ہے۔ کبھی ٹیڑھے بھی سیدھے اور درست ہو جایا کرتے ہیں اور کبھی حجت باز بھی دوسروں کی مدد کے طلبگار ہو جاتے ہیں۔ ہر بات میں ہاں ملا دینا منافقوں کی نشانی ہے اور ہر بات میں اختلاف کرنا باعث عداوت ہے۔ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو اپنے عمل میں ریا کرتے تھے، مگر اب ایسے لوگ ہیں جو ان اعمال پر ریا کرتے ہیں جو وہ نہیں کرتے۔ نصف دنیا ذرات پیشہ ہے، ظاہر ہے کہ باقی نصف کا انحصار اسی پر ہے۔ کسی کے لیے سروری کا باعث بننا بہت آسان ہے۔ علم بہت ہی عمدہ وراثت کامل نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت بجا لانا نہایت نفع بخش تجارت ہے۔ اگر آپ نے کسی مرنے والے سے ملنا ہے تو مر کے ملو گے، اور جو گزر گئے ہیں ان کو اگر کسی زندہ انسان سے ملاقات کی ضرورت ہے
تو وہ زندہ ہو کر ملیں گے۔ سکون قلب ایک ایسی واحد خواہش کو دریافت کرنا ہے جس پر باقی تمام خواہشات قربان ہو جائیں۔ جب ہم جاگتے ہیں تو اجتماعی دنیا میں رہتے ہیں، جب سوتے ہیں تو انفرادی دنیا میں چلے جاتے ہیں۔ ایثار و قربانی کے جذبے کو کبھی مان نہیں پڑنے دو کہ ایثار و قربانی سے کام لینا ہی زندگی گزارنے کا اصل ڈھنگ ہے۔ نیک کمائی سے نیک صلاحیت پیدا ہوتی ہے، جس کی غذا گندی، اس کے ضمیر کی آواز بھی گندگی سے آلودہ ہوگی۔ آپ کا ہونا آپ کی اولاد کے لیے باعث رحمت ہونا چاہیے، اور آپ کا ہونا آپ کے والدین کے لیے ندامت نہ ہو۔ سانپ کو اگر راحت دو گے تو وہ بھی ڈسنا بند کر دے گا، اور شیر کا کانٹا نکالو گے تو تمہیں کانے سے انکار کر دے گا۔ جس شخصیت نے آپ کو دین کا شعور دیا، اگر اس کے ساتھ ہمیشہ رہنے والی محبت نہ ہو تو شعور ہمیشہ نہیں رہ سکتا۔ صرف مرنا قابل تعریف بات نہیں ہے، بلکہ حقیقی تعریف کا مستحق تو وہ نیک مقصد ہے جس کی خاطر انسان موت کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آدمی کو اپنی نیت کا علم ہوتا ہے، اس لیے دوسرے کی نیت سے بھی باخبر رہتا ہے۔ بہت آگے نکل جانے والے بھی ہمیشہ اکیلے اور تنہا رہ جاتے ہیں۔ دانشور ترین شخص کل سے بڑھ کر آج دانشور ہوگا، اور آج سے بڑھ کر آنے والے کل دانشور ہوگا۔ گہرے سمندر کی سطح پر چپو کی کشتی اور حقائق کی اس دنیا میں بغیر مقصد کا آدمی، ان دونوں کی قسمت میں ڈوبنا لکھا ہوا ہے۔ صبر نام ہے تکالیف کا، خوش دلی اور خندہ روئی سے مقابلہ کرنا، اور رضائے الہی پر خوش ہو رضا رہنا۔ سچے کی عزت نہ کرنے والا انسان جھوٹا ہوتا ہے، اور جھوٹے کی عزت نہ کرنے والا ضروری نہیں کہ سچا ہو۔ بچوں کی موجودگی میں باہم بے تکلفی کا مظاہرہ نہ کرو، کیونکہ نہ بچے کا ذہن آئینے کی طرح صاف ہوتا ہے۔ جو بندہ جتنا اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا جاتا ہے، اتنا ہی اللہ کی جانب سے اتنی زیادہ نعمتیں عطا کی جاتی ہیں۔ جو انسان خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے، یہ اسے اندھا اور بہرا اور اس کے پاؤں پھسلا کر اسے گمراہ کر دیتی ہے۔ لذت کی مقدار کے مطابق بے لذتی پیدا ہوتی ہے، اور خوشی کے انداز پر ناخوشی حاصل ہوتی ہے۔ اس بے مہر دنیا میں ماں کے دل میں موجزن محبت کے چشمے سے زیادہ کوئی چشمہ اس قدر میٹھا اور شیریں مضبوط نہیں ہوتا۔ جو بندہ 3 کام کرتا ہے، اس بندے کا سر ہمیشہ فخر سے اونچا رہتا ہے۔ اول، زبان پر تالا لگا کر رکھے۔ دوم، والدین کی فرما برداری کرے۔ سوم، بد اخلاقی سے باز رہے۔ اس شخص کا کوئی دین نہیں جو کسی ایسے امام کی حکومت کا دین اختیار کرے جو اللہ کی طرف سے مامور نہ ہو۔ مخلص مومن تمام لوگوں سے زیادہ عمدہ زندگی گزارنے والا، آسودہ حال، کشادہ سینہ ہوتا ہے۔ ہر لمحہ انسان زندہ مر جاتا ہے اور مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ یہ موت و پیدائش اس کے احساس و عمل کا محتاج ہے۔ 3 گناہ ایسے ہیں جن کا ارتکاب کرنے والے مرنے سے پہلے سزا پا لیتے ہیں: سرکشی، قطع رحمی اور جھوٹی۔ اگر کوئی ماہر نفسیات یہ کہتا ہے کہ دکھ کوئی چیز نہیں ہے، تو لوگ جو ہمیں دیکھ دیتے ہیں وہ کیا ہیں؟ ترقی یا ارتقاء ضروری ہے، لیکن گہوارے سے نکل کر اپنی قبر تک کتنی ترقی چاہیے؟ اصل ترقی یہ ہے کہ زندگی بھی آسان ہو اور موت بھی مشکل نہ رہے۔
حالات اور وقت کو تبدیلیوں سے بدلنے والے تعلقات سے بہتر ہے کہ انسان اکیلا اور تنہا رہے۔ خاموش آدمی کو کہا گیا کہ تو بولتا کیوں نہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں اس لیے نہیں بولتا کہ کہیں بولنے سے میرا مقام نہ کرم ہو جائے۔ دولت بیوی کے اندر ہے، بیوی کے بند بالوں کو خود کھول دو اور سویا کرو، جلد مالا مال ہو جاؤ گے۔ بیوی کو زیادہ سے زیادہ انار کھلایا کرو، بیوی ہمیشہ جوان اور خوبصورت رہے گی، شوہر چاہے بوڑھا ہو جائے۔ اکڑا ہوا سر محبوب سے محرومی کا نام ہے، جھکا ہوا سر محبوب کے قریب ہے اور دار پر چڑھا ہوا محبوب اور قریب ہے۔ یہ بڑی غور طلب بات ہے کہ بے وقوف بچے سے بھی دانا ماں باپ محبت کرتے ہیں، کیونکہ وہ ان کا اپنا ہوتا ہے۔ عورت کو شادی کے لیے راضی کرنا ہو، اس کو دو چیزوں کی ضمانت دے دیجیے: اول وفاداری کی ضمانت، دوم ہر ضرورت پوری کی ضمانت۔